وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ باپ اور بیٹے کی محبت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ بزرگ نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ باپ بیمار ہو جائے تو بیٹا اپنے والد کو دواخانہ لے کے جاتا ہے اور علاج کراتا ہے۔ جب بیماری بڑھنے لگتی ہے، طبیعت میں سدھار نہیں آتا اور طبیعت دن بدن بگڑتی جاتی ہے اور پیسے بھی جب زیادہ خرچ ہونے لگتے ہیں تو بیٹا یہ کہنے لگتا ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہو رہی ہے اور کافی پیسے خرچ بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، اے اللہ یا تو میرے والد کو صحت دے دے یا پھر ان کو اس دنیا سے اٹھا دے۔ لیکن جب بیٹا بیمار ہو جاتا ہے تو باپ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے اور بڑا غمزدہ نظر آتا ہے، راتوں کی نیندیں قربان کر دیتا ہے، ہمیشہ اپنے بچے کی صحت کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے بچے کو دواخانہ لے کے جاتا ہے، علاج کراتا ہے، مختلف کوششیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی طبیعت میں بیٹے کی طبیعت میں سدھار نہیں آتا اور طبیعت دن بدن بگڑتی جاتی ہے تو باپ روتا ہوا اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا فرما دے، صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور میری جو بقیہ جو زندگی ہے وہ میرے بیٹے کو دے دے اور مجھے موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن میرے بیٹے کو صحیح اور تندرستی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، دیکھو باپ اور بیٹے کی محبت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ جب باپ بیمار ہو جاتا ہے تو بیٹا ابتدائی طور پر علاج کرتا ہے، جب طبیعت میں سدھار نہیں آتا تو پھر وہ دعا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ میرے والد کو اٹھا دے اس دنیا سے۔ لیکن جب بیٹا بیمار ہو جاتا ہے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں یہ دعا کرنے لگتا ہے، اے اللہ جو میری بقیہ جو زندگی ہے وہ میرے بیٹے کو دے دے اور مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ میرے دوستو، والدین یہ بہت بڑی نعمت ہے، انمول نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں، اس کا اندازہ نہیں۔ کتنے دن اور کتنے رات ماں باپ نے ہم کو پروان چڑھانے کے لیے قربان کر دیے، رات دن ایک کر دیے، لیکن یہی بچے جب جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں، شباب کا زمانہ آ جاتا ہے تو اپنے والدین کے احسانات کو یاد نہیں کرتے اور والدین کے ساتھ بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے، تلخ کلامی سے پیش آتے ہیں۔ آج معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، بالخصوص نوجوان حضرات کا جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، معاش کے لیے پریشان ہے اور کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے اور نوجوان طبقہ عاملوں کے چکر کاٹ رہا ہے، علماء کے پاس رجوع ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مول صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی حل بتلا دیجئے، میرے پاس ڈگریاں موجود ہیں، میں یہ پڑھا ہوں، بہت کچھ پڑھا ہوں، لیکن مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے، روزگار نہیں مل رہا ہے۔ میرے دوستو، کوئی عامل، کوئی عالم
تمہارے مسئلے کا حل نہیں کر سکتا، تمہارے مسئلے کا حل تمہارے والدین ہیں، اس واسطے کہ تم نے تمہارے والدین کو جو تکلیف دی ہے اور تم نے جو اذیت کا معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی سے تم پیش آئے ہو، یہ تمہارے اس سلوک کا نتیجہ ہے کہ تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ اگر تم ترقی چاہتے ہو، منزلیں چاہتے ہو، رفعتیں چاہتے ہو، اپنا روزگار چاہتے ہو اور اپنی نوکری چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں جاؤ اور ان سے معافی تلافی کرو، پھر دیکھو ان کی زبان سے جب دعائیں نکلیں گی تو پھر تم کیسے پروان چڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیسے اعزاز اور اکرام کا معاملہ فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم۔ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جس کے قبول ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ اس میں سے ایک والدین کی دعا، والد کی دعا۔ والدین اپنے بچوں کے حق میں جو دعا کرتے ہیں وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ دعا اچھی کریں یا خراب کریں، یہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ذرا ہم سوچیں، محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، ہم اپنے والدین کو خوش کیے ہیں کہ ناراض کیے ہیں؟ ظاہر ہے والدین ہماری اطاعت سے خوش ہیں، ہماری فرمانبرداریوں سے خوش ہیں، تو ظاہر ہے ان کی زبان سے جب دعائیں نکلیں گی تو اس کے نتیجے میں ہم پروان چڑھنے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔